آپ سب دوستوں کی بہن بھائیوں کی خدمت میں مجاہد شاہ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت السلام علیکم قبول ہو۔ آ، عید کی آمد ہے، مگر اس ذی الحج کے مبارک مہینے میں آ، بہت ہی دکھ بھری اور بہت ہی تکلیف دہ قسم کی جو خبر آئی ہے یونان سے، آج میں اس کے اوپر کچھ آپ سے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، اپنی رائے دینا چاہتا ہوں، اپنی کچھ خیالات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعات تو پاکستان میں نہیں، دنیا میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بے انتہا واقعات جو ہیں وہ اس قسم کے اندرناک ہر روز کسی نہ کسی جگہ پر پیش آتے ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے جب اس قسم کے واقعات خاص طور پہ جب پیش آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ دل اداس ہو جاتا ہے۔ ان ہزاروں ماؤں بہنوں بچیوں، ان لڑکوں، ان نوجوان بچوں کے اوپر بہت ہی دل افسردہ ہے، جو کہتے ہیں سو کال کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ جو بہتر مستقبل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کس چڑیا کا نام ہے۔ یعنی آپ کے پاس 22 لاکھ یا 23 لاکھ روپیہ تھا تو کتنا فیوچر آپ کا مستقبل جو ہے وہ سیف ہونا چاہیے۔ یعنی 22-23 لاکھ روپیہ ایک بہت ریزنیبل، مطلب بہت اچھی اماؤنٹ ہے۔ اتنی، اب اگر ویسے دیکھا جائے دنیا میں دولت تو کبھی زیادہ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ آپ کو کم ہی لگتی ہے کہ یار جتنے میرے پاس پیسے ہوں کم ہے، اسی لیے ہم مزید اور مزید اور اس سے بھی زیادہ مزید، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن مطلب اوورال اگر دیکھا جائے، ایک شخص بے روزگار ہے اور اس کے پاس کام نہیں ہے، بے روزگاری کے اندر وہ مبتلا ہے، اور وہ لیکن اس کے پاس 22 لاکھ روپیہ ہے۔ 22 لاکھ روپیہ پاکستان میں نہیں، آپ کہیں پر بھی آپ اس کو استعمال کریں گے، یہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے، یعنی بری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، لیکن بہت ریزنیبل اماؤنٹ ہے۔ آپ 10 لاکھ روپیہ کسی بھی دکان میں، ایک اچھی بازار میں دکان میں 10 لاکھ روپیہ آپ پھینکیں کسی دکان میں، اور 10 لاکھ روپیہ اس کی رننگ فنانس رکھ لیں، آپ کا کام چل جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ لیکن قصہ یہ ہے کہ مجھے یہ کام ہی نہیں کرنا نا جی، پاکستان میں رہنے نہیں ہے مجھے وہ باہر جانا ہے، گوریوں کے دیس میں، جہاں گوریاں میری انتظار کر رہی ہیں جی۔ میں نے ڈالر کمانے ہیں، میں نے پاؤنڈ کمانے ہیں، میں نے اپنی زندگی کو بہت آسان کرنا ہے، اور پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ایک ناکام ملک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا حالات کیسے ہیں پاکستان کے، کوئی یہاں پہ ہر روز جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں جی نہیں، پاکستان میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جی، یہ ملک اس قابل ہی نہیں ہے اس میں رکھا جائے۔ یہ ہماری ایوری ڈے کی گفتگو ہے، اور ہم ساری یہ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا ہی کوئی مظلوم سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جس کے پاس 22 لاکھ روپیہ ہے، اور وہ 22 لاکھ روپیہ ایک آدمی کو جو کہ اس کو بتا رہا ہے کہ جی آپ کو اونٹ پہ بیٹھ کے، گدھے پہ بیٹھ کے، آپ کو پیدل چل کر، آپ کو کشتی میں پانی میں ڈوب کر اور پانی سے تیر کر اور پتہ نہیں جہاز سے لٹک کے جانا ہے، آپ کہتے ہیں میں جانے کو تیار ہوں جناب، آپ مجھے جیسے لے جائیں، مجھے گوریوں کے دیس میں لے جاؤ، مجھے گوریوں کے دیس میں لے جا، کسی طرح سے لے جا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اگر حوریں اگر ہیں تو وہ جنت کی حوریں جو ہیں وہ دنیا میں ہیں تو وہ گوریاں ہیں۔ مجھے جانا گوریوں کے دیس میں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ سعودی عرب جانے میں، دبئی جانے میں، ان ممالک میں جانے میں کوئی دبئی۔ میرا ایک دوست ہے دبئی میں، وہ مجھے کہتا ہے جی مجھے اگر تو 20 لاکھ روپیہ لے آئے نا دبئی میں تو یہ ایک بزنس شروع ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کتنا سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ 20 لاکھ روپیہ بہت اچھی اماؤنٹ ہے وہاں پہ بھی۔ لیکن آپ نے 22 لاکھ روپیہ دینا ہے ایک بندے کو جو آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی جان آپ کو میں ویزا کوئی نہیں لگاؤں گا، جہاز میں بیٹھ کے ڈنکی لگواؤں گا، اور پھر وہاں جا کے تجھے میں پہنچانا میرا کام ہے، وہاں پہ سیٹل کرنا میرا کام نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ کہ تو فکر نہ کر، وہ بھی میں کروا دوں گا، لیکن اس پہ وعدہ کوئی نہیں ہے۔ اور آپ اس کو دیتے ہیں 22 لاکھ روپیہ، کون سی اماؤنٹ ہے؟ میرا بیٹا کبھی پروڈیوس نہیں کر سکتا یہ اماؤنٹ، تا وقت ہے کہ وہ میری مدد لے۔ یعنی میں اس کا باپ اس کو دوں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کا یا چاچا مدد کرے گا، کوئی تایا مدد کرے گا، ماموں کو مدد کرے گا، کوئی شخص مدد کرے گا اس کی۔ یعنی یہ وہ اماؤنٹ نہیں ہے، یہ جو آپ کہیں گے جب کسی دوست سے 20 سے 22 لاکھ روپے وہ مانگ سکتا ہے، نہیں مانگ سکتا وہ 20 سے 22 لاکھ، اس کا کوئی دوست بھی نہیں دے گا اس کو، اس لیے نہیں دینا نہیں چاہتے۔ مطلب اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اس میں پھر بڑے انوالو ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ نے 20-22 لاکھ روپے دیا، 20-22 لاکھ روپے آپ خرچ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں بہتر مستقبل کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ کون سا بہتر مستقبل؟ بہتر مستقبل کو آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟
20-22 لاکھ रुपए میں آپ اپنی بہن کی بہت اچھی سی شادی اپنی بیٹی کی شادی اچھی سی کر سکتے ہیں. نہیں, اچھی سی شادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی بیٹی کی شادی پی سی میں ہی ہو تو وہ ہوئی اچھی شادی ہوگی, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک ریزنیبل شادی, اچھے سی شادی ہال میں اچھے سے اس کو کرسیاں میز بھی مل جائے گا, اس کو ٹی وی فریج بھی مل جائے گا, اس کو 20-22 لاکھ روپے میں ہو جائے گی اس کی شادی. اگر آپ سمجھے تو آپ کے بیٹے کی شادی ہو سکتی ہے 20-22 لاکھ روپے میں. اگر آپ تھوڑا سا آگے پیچھے جائیں تو 2 لاکھ روپے ایکڑ تک بھی زمین مل جاتی ہے. آپ 22 لاکھ روپے میں 5-10 ایکڑ زمین لے کے اس پہ اگر محنت کریں, وہ جو آپ اسپین میں, اٹلی میں, فرانس میں, انگلینڈ میں جتنی محنت کریں گے نا, اس سے آدھی محنت کرنی پڑے گی اس بنجر زمین کو آباد کرنے میں. لیکن آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئے گی. خیر, بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اس تمام واقعے کے پیچھے جو قصوروار ہے, اصل قصوروار ہے, وہ کون ہے؟ وہ ایجنٹ ہے, ایف آئی اے ہے, حکومت پاکستان کی پالیسیز ہیں, وہ بچہ خود ہے یا اس کے ماں باپ ہے؟ کون ہے؟ اس کے دوست یار ہیں, کون ہے؟ تو میرے ذاتی خیال میں یہ جو ماں باپ اس وقت جو اداس بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں اور تصویر بہا رہے ہیں, میں یہ کہوں گا اللہ مجھے معاف کر دے, مطلب میں ان کے ہمدردی میں ان کے اس لاس پہ مجھے دکھ ہے, شرمندگی ہے کہ مطلب وہ کیسے سب کچھ ہوا. شرمندگی مجھے اس بات پہ ہے کہ یار ایک ریزنیبل آدمی کس طرح سے اس طرح کی پلاننگ کر سکتا ہے, اور آپ ایک پیرنٹس ہونے کے ناطے اس کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں. خیر, یہ جو پیرنٹس جو اس وقت اداس ہیں اور رو رہے ہیں, اصل میں یہی بیسک طور پہ اس تمام مصیبت کی جڑ ہے. یہ پیرنٹس کا کام تھا, یہ بہن بھائیوں کا, بڑے بہن بھائیوں کا, چاچے تائے پھوپھیاں خالہ, ان کا کام تھا کہ وہ اس ٹین ایجر کو جو بیچارہ مطلب بہت ہی جذباتی ہے, بہت ہی بے تکی باتیں سوچ رہا ہے, فینٹیسائز دنیا میں رہتا ہے, اس کی اصلاح کرتے, اس کو بتاتے کہ بھائی جی ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے وہاں پر اور گوریاں آپ کو جپیاں لگا کے وہ کہیں گی بھائی تیرا انتظار کر رہا تھا میں, ڈالر مل جائیں گے آپ کو, پاؤنڈ ملنا شروع. ایسا نہیں ہے بھائی میرے. کیوں تم دو لوگ اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہوا؟ اگر کوئی غریب, دیکھیں پاکستان وہ ایک ملک ہے جس کے اندر اس وقت پاکستان کے کم از کم ہر دوسرے گھر میں سے ایک بندہ باہر ہے. سعودی عرب, دبئی, قطر, بحرین, یعنی یہ پورا گلف جو ہے یہ بھرا ہوا ہے پاکستانیوں سے. ہمیں تو بہت اچھی طرح معلوم ہے, پورے پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ ویزا ہوتا ہے, پاسپورٹ بنتا ہے, ویزا لگتا ہے, وہاں پہ جناب جاب کا بندوبست ہوتا ہے, پھر ہم جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس ملک میں جہاں پہ ہر دوسرا پاکستانی جو ہے وہ باہر کی دنیا میں رہ کے آیا ہے, اور وہ ہر گھر میں سے ایک آدھ بندہ کوئی نہ کوئی باہر رہ کے آیا, اس وقت باہر ہے, وہ باہر رہ کے آیا ہے, یا وہ اس کا کوئی تعلق ہے وہاں پہ. آپ اس کے باوجود بھی بغیر ویزے کے جا رہے ہیں. کہاں کتنے ملک کراس کریں گے؟ لیبیا, مصر, پھر جناب اللہ پتہ نہیں سمندر پورا کراس کریں گے, اور پھر پورا سمندر کراس کر کے پھر آپ جناب اللہ دوسرے ملک میں جائیں گے, اور ویزا کوئی نہیں آپ کے پاس سوائے اس لیبیا کا یا جہاں بھی آپ ٹرانزٹ کر رہے تھے. یعنی کدھر ہے میری عقل, کدھر ہے وہ؟ ایک صاحب نے بڑا اچھا فرمایا, مجھے کہا, وہ ٹی وی پہ کوئی انٹرویو دے رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی وہ ایف آئی اے والے اب پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب اللہ ایجنٹوں کے, اور یہ سارے ملی بھگت ہے. ایف آئی اے والے اس وقت کدھر تھے جناب اللہ, اور یہ سب جانے دیتے ہیں, یہ پیسے بھی لیتے ہیں, اور یہ جناب اللہ ایف آئی اے جو ہے وہ کرپٹ ہے. میں کہتا ہوں جناب آپ جو ہے مجھے بتائیے کہاں گئے ہوئے تھے؟ اور پھر وہ فرماتے ہیں میں نے 23 لاکھ روپیہ اپنے ہاتھ سے گن کے اس ایجنٹ کو دیا تھا, اپنے بھانجے کے, بھتیجے کے, کزن کے لیے, کسی کے لیے. میں پوچھتا ہوں آپ کدھر تھے؟ آپ نے کیا اس وقت جا کے ایف آئی اے کو بتایا, کسی پولیس والے کو بتایا کہ بھائی میرے یہ آدمی ہے, یہ میرے بیٹے سے یہ سہانے خواب دکھا رہا ہے, 23 لاکھ روپیہ مجھ سے لے رہا ہے, آپ ذرا اس بندے کو چاند پھٹک کریں اس کے بارے میں. لیکن اس وقت آپ سارے خود چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, خبردار ایف آئی اے کو بتانا نہیں ہے. نہیں خبر پتہ ہے مجھے کہ میں اللیگل جا رہا ہوں, تو اس لیے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. میں مت پار ہو ہی جاؤں, میں دبئی پہنچ, وہ اسپین, اٹلی یا جرمنی پہنچ جاؤں, کسی گوری کو میرا بھانجا بھتیجا بیاہ کے لے ہی آئے, مجھے وہاں سے یوروپ مجھے بھیجے گا وہ. آپ جواب دیں ہیں, آپ قصوروار ہیں. آپ نے اپنے بچوں پر اتنی ذمہ داریاں, اتنا ان کی تربیت دماغ میں فطور ڈال دی ہیں کہ تو نے بہن کی شادی بھی تو نے کرنی ہے, باپ کا علاج بھی تو نے کرنا ہے, گھر بھی تو نے بنانا ہے. یہ دنیا میں جو بھی کچھ معاملات ہیں اب ہم تو ساری امیدیں تیرے پہ ہیں. یہ ہم ماں باپ ہیں, اس طرح کے ماں باپ پاکستان میں ہیں.
کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کے اوپر ساری اپنی محرومیاں ڈال دیتے ہیں، اور اس نوجوان بچے کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ پتر یہاں تیرا کچھ نہیں بننا، نکل تو پتلی گلی لے۔ آپ کہیں گے نہیں ہم نے روکا تھا۔ اب میں روکا تھا تو پیسے کیوں دیے تھے اس کو؟ ضد کر رہا تھا۔ آپ کا بچہ تو بہت سی چیزوں کو ضد کرے گا۔ آپ کا بچہ تو یہ بھی ضد کرتا ہے کہ وہ میں نے کترینہ کپور سے شادی کرنی ہے، جائیں کروائیں اس کی شادی پھر۔ آپ کا بیٹا تو یہ بھی کہتا ہے جناب اللہ میں نے جناب اللہ پتہ نہیں، مطلب کتنی فضول بات ضدیں کرتا ہے آپ کا بچہ، تو دے دیں پھر سارا کچھ اس کو۔ لیکن جہاں آپ کو فائدہ نظر آتا ہے آپ نے اپنے بچے کی وہ ضد پوری کرنی ہے نا، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آرام سے سوچ لیتے، سمجھ لیتے کہ یہ تو بیوقوف ہے بچہ، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے، معصوم ہے یہ تو بیچارہ مطلب پتہ نہیں کون سی خوش فہمی میں شکار ہے۔ دیکھیے یہ جو ماں باپ ہے نا، یہ ماں باپ بننا کوئی کھیل ہے، یہ مذاق ہے۔ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بس منہ میں چمچ ڈالتے جاؤ گے، یہ ماں باپ ہونے کا کردار ادا کر دیا آپ نے۔ نہیں، ماں باپ بننا یہیں پہ ماں باپ چاہیے، یہیں پہ پیرنٹنگ چاہیے آپ کی۔ جب آپ کا بچہ ایک غیر حقیقی جو وہ مطالبہ کرتا ہے آپ سے یا ضد کرتا ہے آپ سے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب میں نے ہر حال میں ریسنگ کار لینی ہے، آپ نے کہا بیٹا آپ نے ریسنگ کار آپ کو نہیں سوٹ، میں نے آپ کو لے کے دے سکتا، کیونکہ وجہ ہے کہ ریسنگ کار اگر ہم لے لیں گے، ہم تیری بہنوں کو، تیرے بھائی، ہم نے یہ گھر کے لیے استعمال کرنی ہے گاڑی، ہم اب گھر کے لیے گاڑی استعمال کر، گھر میں گاڑی نہیں ہے اور ہم پہلی گاڑی لے رہے ہیں، پہلی گاڑی خرید رہے ہیں ہم لوگ، اور ریسنگ کار لے لیں۔ لیکن آپ کا بیٹا کہتا نہیں لینی، ریسنگ کار ہی لینی ہے، آپ دے دیں گے اس کو۔ اب آپ کا کام آتا ہے، آپ سمجھاتے ہیں بتو یہ گھر کی گاڑی ہے، یہ فیملی کار لینا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو ہم فیملی کار بیٹے ہم ایسی لیں گے جس میں تیری ماں بھی بیٹھ جائے، میں بھی بیٹھ جاؤں، تیری بہنیں بھی بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں اس کے اندر۔ یہ ریسنگ کار کے اندر سم ٹائم دو ہی سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں 2 ڈور ہوتی ہے، یہ 4 ڈور نہیں ہوتی، اس میں پھر مطلب اس کے اپنے مسئلہ مسائل ہیں، خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ مہنگی بہت آتی ہے، مطلب بہت سے اس میں مسائل ہیں اس میں۔ آپ اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے اس کو، نہیں آپ اس کو دے دیں گے پیسے، آپ اس کو 22-25-30 لاکھ روپیہ دے دیں گے، جا بیٹے سیر کر کے آ، جا پیدل چلا جانا، تم سمندر میں ڈوب کے جانا، جو بھی کرنا، لیکن مجھے یورپ بھیج دینا۔ اب آپ دنیا پوری کو کہہ رہے ہو کہ جی وہ پولیس والے کچھ نہیں کریں گے، تھانے والے کچھ نہیں، اب کوئی کیا کر لے بتائیں، ایجنٹ کو پکڑے ماریں اس کو، ابے وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو لالچی آپ ہیں، وہ جھوٹا ہے، آپ لالچی ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے کہ میں نے اتنے لوگوں کو پار نکل گئے، لوگ ٹھیک ہے نکل گئے۔ دیکھیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں نے ایک چوراہے پہ فرض کر لیتے ہیں ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہے اور چوراہے میں سگنل لگا ہوا ہے اور ریڈ ہے، سگنل بند ہے، یعنی ریڈ ہوا ہوا ہے، اگر میں نے وہاں پہ ریڈ سگنل کو کوئی پرواہ نہیں کرتا اور میں گاڑی کو دوڑا دیتا ہوں اس میں سے اور کچھ نہیں ہوتا، کوئی گاڑی مجھے ٹکراتی نہیں ہے، لیفٹ رائٹ سے آنے والی کوئی گاڑی، کیا خیال ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ پوری میرے پیچھے آنے والے سب لوگ اگر یہی سوچ کے نکل جائیں گے تو نکل جائیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا یار، یہ ریڈ سگنل پہ رکنا ضروری نہیں ہے، یہ لیفٹ رائٹ سے آنے والے لوگ جو ہے نا وہ ٹکراتے نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کو روٹین بنا لیں گے، پھر روٹین بنا لیں گے تو پھر آپ سب گزر جائیں گے، نہیں گزریں گے، ٹھکیں گے، آپ اپنی جان پہ بھی خطرے میں ڈالیں گے، دوسروں کو بھی ڈالیں گے۔ ایک کوئی لکی بندہ نکل گیا، بے وقوف آدمی، وہ لکی ہونے کے ناطے چلو وہ پار ہو گیا، تو اس مطلب یہ تھوڑی کہ سب دنیا اس پہ ہی چلے گی۔ اگر کچھ لوگ اس پر خطر سفر کے اوپر جا کر وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں تو بھائی میرے یہ اس کے باوجود اس کے بعد یہ کوئی پھر بھی کوئی طریقہ وہ بنتا نہیں ہے، کوئی سینسیبل نہیں بنتا۔ ہونا تو یہ چاہیے، یہ 20-22 لاکھ کی جگہ پہ آپ نے کہا جی میں 2,000 روپے خرچ کر کے یورپ جانا چاہتا ہوں، ہاں میں نے کہا یار 2,000 روپے خرچ کر کے جا رہا ہے یہ بندہ، 2,000 کو ٹکٹ نہیں آتا اس کا، 22 لاکھ روپے خرچ کر کے میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھانجے کو، اپنے بھتیجے کو کسی مصیبت میں ڈالوں گا، اور پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ 22 لاکھ روپے کہاں سے لیا آپ نے، کہاں سے کمایا؟ یہ پاکستان سے کمایا آپ نے، پاکستان کی سرزمین نہیں دیا آپ کو، چاہے آپ نے کسی سے رشوت لی ہے، چاہے کسی کی اپنا پلاٹ بیچا ہے، چاہے آپ نے کسی جگہ پہ دن رات مزدوری کیا، آپ نے لیکن 22 لاکھ اس ملک سے بچایا، لیکن آپ کو ملک میں کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ اپنی لالچ اور اپنی حسد اور اپنی بغض کی وجہ سے اپنی اولاد کو تک کو، یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ ماں باپ نے اپنے بچوں کو آج اس سمندر کی گہرائی میں پہنچایا اپنی لالچ کے لیے۔ مت کہیں کہ آپ کا بیٹا جو تھا نا وہ
وہ بیچارہ وہ تھا. کچھ لوگ اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں, اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے چلے گئے ہیں, اور انہوں نے 1 کروڑ روپے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قوم کو کیا بتائے گا. یہ سب بہتر مستقبل کے, اور سارا میڈیا لگا ہوا ہے جی, واہ جی واہ جی, وہ ہو بھائی بیچارے بڑے بہتر مستقبل کے لیے جا رہے تھے, کتنے بیچارے معصوم تھے. یہ معصوم ہے. عبرت پکڑیں, اس سے سبق سیکھیں, ڈریں اس ذات سے. پھر یہ وہ اللہ کی ذات جو ہے نا, پھر وہ ناشکروں کو یہ سزا دیتی ہے. یہ ناشکرے ہیں سب لوگ, ہم لوگ ناشکری کر رہے ہیں. جو ملک میں موجود ہے, دیکھو اگر تو آپ واقعی قسم پرسی کا شکار ہیں, پھر تو حیرت بنتی بھی ہے. ابھی کروڑوں روپے تم لوگوں کے پاس ہے, لاکھوں روپے تم لوگوں کے پاس ہے, اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ جناب ملک جو ہے وہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے اور ہم بہتر مستقبل چاہتے ہیں. تو یہ ناشکری کر رہے ہیں آپ لوگ, تو یہ ناشکری کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ساروں کی اولاد کو, سب ماں باپ کو, سب بہن بھائیوں کو, کسی کو بھی اس طرح کے دکھ, اولاد کا دکھ نہ دکھائے, کسی کے اوپر یہ ظلم نہ کرے. اللہ پاک ساروں کی مشکلوں کو آسان فرمائے. میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے, میرا دل دکھ رہا ہے ان کے لیے. میں بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوں. یہ سب میں جذباتی پن میں جو بولا ہوں, یہ کوئی, میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑانا چاہتا, لیکن میں آپ کو آئینہ بھی دکھانا چاہتا ہوں. کوئی تو ہو جو بتائے آپ کو کہ آپ کا قصور کیا تھا, آپ نے کیا حرکت کی ہے. سارے آپ ہی کو بس آنسو پونچھ رہے ہیں. آنسو پونچھنے کا مطلب کوئی سینس نہیں ہے یہاں پہ. آپ کو اب خود شرم آنی چاہیے. خود آپ مانیں کہ یار میرا قصور تھا, میرے بیٹا بالکل بے قصور تھا, مانیں. لیکن آپ کیوں مانیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے. اب اپنے نیکسٹ بچے کو تیار کریں گے, اس کو بھجوائیں گے. دیکھو دوستو, جس نے بات سمجھنی ہے وہ سمجھ جائے, جو نہیں سمجھنا چاہتا تھا وہ نہ سمجھے. میرا کام آپ لوگوں کو بتانا ہے. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پاکستان میں کام کیجئے. اگر اتنا پیسہ نہیں ہے تو پاکستان میں محنت کیجئے, سیکھیے, کام کیجئے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اور صحیح راستہ دکھائے گا, اور آپ کے لیے کوئی صحیح اپرچونٹی سامنے آئے گی, آپ ویزا لگوائیں, پراپرلی جائیں, اور جا کے دنیا کے جس مرضی ملک میں جائیں, اور محنت کریں, مزدوری کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے, آپ لازمی جائیں گے. مگر ایسے مت جائیں کہ اپنی جان, اپنے مال, سب کچھ داؤ پہ لگا دیں. وما علینا الا البلاغ. میرے اس بات سے کسی کو دکھ پہنچاؤ, بات پہنچی, میرا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن سیکھ جاؤ, سمجھ جاؤ, ڈرو, اور ناشکری کرنا چھوڑو. سب بہن بھائی اپنا خیال رکھیں. سب دوستوں, بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم.